کہ حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے۔ ترجمان وزارت آئی ٹی کا بتانا ہے کہ حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پر ہونے والے سائبر حملے کا سدباب کر لیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جی اے نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف، پتہ چل سکا ہے کون تھا اس حملے کے پیچھے، سائبر اٹیک کے پیچھے؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کو اب سائبر اٹیک تو کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں اب جو ہیکنگ کا لفظ تھا وہ انہوں نے وزارت جو پی ٹی اے ہے ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں ہیکنگ نہیں ہوئی۔ ایک ڈی ڈاس اٹیک اس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ جو آرٹیفیشل ڈمی ٹریفک کریٹ کر کے جس سسٹم کو چوک کر دیا جاتا ہے، اس کے تحت جو پاکستان کی این ٹی سی سے منسلک ویب سائٹ سے مختلف سرکاری محکمے بھی آتے ہیں، اس میں نجی کمپنیز بھی آتی ہیں، ان کا سسٹم جو ہے وہ چوک ہو گیا۔ ہیکنگ نہیں ہوئی لیکن ان کی ویب سائٹ نہیں کھل رہی۔ اس میں خاص طور پر نے بتایا کہ جو محکمے این ٹی سی سے منسلک نہیں ہے، حکومتی محکمے، ان کی ویب سائٹ پہ اس کا اٹیک نہیں ہوا، جن میں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور جس طرح نادرا جو امپورٹنٹ تھے، اور وزارت دفاع اور وزارت خزانہ، ان محکموں کی ویب سائٹ سے چونکہ اپنے سسٹم میں، لہٰذا ان کی ویب سائٹ اٹیک سے، ڈی ڈاس اٹیک سے متاثر نہیں ہوئی۔ صرف جو این ٹی سی سے منسلک تھی جن کی ویب سائٹس، وہ اس سے متاثر ہوئی۔ ابھی تک سسٹم چوک ہے، ان کی ویب سائٹس نہیں کھل رہی۔ ان کا جو کہنا یہ ہے کہ جو ڈی ڈاس جو ہوتا ہے، جو پی ٹی اے کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آرٹیفیشل ٹریفک کریٹ کر کے ان کی کنجیشن پیدا کر دی جاتی ہے ان ویب سائٹ پہ، جس کو کھلنی بند ہو جاتی ہیں۔ ان کا ڈیٹا تو محفوظ رہتا ہے لیکن اس کی جو ٹریفک ہے وہ اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ ویب سائٹ کھلتی نہیں۔ اس قسم کے حملے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہیک کرنا نہیں تو پھر کیا؟ اس کا مقصد جو ابھی تک تو ہمیں پی ٹی اے کا ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی رپورٹ تو بن رہی ہے، لیکن بظاہر ابھی تک جو چیزیں سامنے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹا تک حکومت کی اور پرائیویٹ شعبے کی اور آپس میں حکومتی اور نجی شعبے کے کانٹیکٹ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ چوک ہو جاتا ہے، وہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ویب سائٹس بند کرنے سے۔ جی، وہی شاید ان کا مقصد۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یونیک نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے اس سے پاکستان پہ اسپیسیفک ہوا ہے۔ خلیجی ملک کی انہوں نے مثال دی جس پہ تقریباً اس طرح کے 2000 حملے روزانہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ان میں سے ملخم۔